ابتدا میں کوئی ابتدا ہی نہیں تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ وقت، نہ فاصلے، نہ کسی شے کا وجود۔ ہر طرف ایک ایسی خاموشی پھیلی تھی جسے نہ لفظ بیان کر سکتے ہیں، نہ آنکھ سوچ سکتی ہے، اور اس خاموشی کے اوپر اللہ کا عظیم الشان عرش پانی پر قائم تھا۔ یہ وہ منظر ہے جسے ابن کثیر تخلیق کی پہلی تصویر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ایک ایسی کائنات جو ابھی بننی باقی تھی، ایک ایسا نظام جو ابھی شروع ہونا تھا، اور ایک ایسا حکم جس کا انتظار پوری تخلیق کر رہی تھی۔ پھر ایک لمحہ آیا جب اللہ نے ہو جا کا حکم دیا اور وجود کی پہلی لہر ابھری۔ ایک ایسا مادہ جو دھوئیں، بھاپ اور توانائی کا ملاپ تھا، نہ مکمل روشنی، نہ مکمل اندھیرا، مگر اسی بے شکل مادے سے آسمانوں اور زمین کی پوری عمارت تیار ہونی تھی۔ یہی وہ بنیاد تھی جسے قرآن دخان یعنی دھواں قرار دیتا ہے۔ پھر تخلیق کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، زمین کی تشکیل۔ 2 دنوں میں ایک وسیع مگر بے ترتیب زمین وجود میں آئی، جیسے ایک خالی کینوس ہو جس پر ابھی رنگ بھرا جانا باقی ہو۔ نہ پہاڑ تھے، نہ سمندر، نہ پودے، نہ زرخیزی، صرف ایک ابتدائی شکل۔ پھر اگلے 2 دنوں میں اللہ نے زمین میں وہ تمام نظام رکھ دیے جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری تھے۔ بلند و بالا پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ کر زمین کو استحکام دیا، سمندر اور دریاؤں کے راستے کھول دیے، ہواؤں کی سمتیں مقرر کیں، موسموں کا توازن رکھا، مٹی میں رزق کا خزانہ چھپا دیا، وہی رزق جس سے آج بھی پوری زمین جی رہی ہے۔ یہ سب کچھ محض اتفاق سے نہیں ہوا، بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کاریگر اپنے ہاتھوں سے دنیا کو تراش رہا ہو، ایک ایک نقش سجاتا ہوا۔ پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت بھی وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، مگر حکم ملتے ہی وہ 7 عظیم طبقات میں بنٹ گیا۔ ہر آسمان اپنے اندر الگ مخلوقات، الگ انتظام اور الگ ذمہ داریاں لیے ہوئے تھا۔ پھر سب سے نچلے آسمان کو جو ہمیں سب سے قریب نظر آتا ہے، ستاروں، کہکشاؤں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا، ایسے چراغ جو نہ صرف راستہ دکھاتے ہیں بلکہ کائنات کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے آسمان ایک عظیم محل کی چھت بن گیا ہو جسے بے شمار ہیرے روشن کر رہے ہو۔ چھ دنوں کی یہ عظیم تخلیق مکمل ہونے کے بعد اللہ نے اس پوری کائنات کے نظام کو اپنے عرش سے چلانے کا حکم جاری کیا۔ وہی نظام، وہی توازن آج بھی سورج کو گردش دے رہا ہے، چاند کو مرحلے بدلنے پر مجبور کرتا ہے، زمین کو گردش میں رکھتا ہے، سمندروں کو پپہراتا ہے اور زندگی کو جاری رکھتا ہے۔ ابن کثیر کے مطابق یہ سب کچھ ایک مقصد کے ساتھ ہے، کچھ بھی بیکار نہیں، کچھ بھی بے مطلب نہیں۔ ہر ستارہ، ہر بادل، ہر پہاڑ، ہر قطرہ پانی، سب ایک ہی قدرتی قانون کا حصہ ہے، ایک ایسی حکمت کا جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ کائنات حادثہ نہیں بلکہ ایک بہترین، مکمل اور سوچا سمجھا شاہکار ہے۔ تخلیق زمین و آسمان کی یہ کہانی صرف معلومات نہیں دیتی، یہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ وہ بھی اسی عظیم نظام کی ایک چھوٹی مگر انتہائی اہم مخلوق ہے، اور اس کی زندگی بھی یوں ہی بے مقصد نہیں رکھی گئی۔